بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ القصص کی آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی تلاوت کے شرف کے بعد آپ سے اس موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی مختلف جہتیں ہوں گی اور ہم مختلف مختصر نشستوں میں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیہ وافی ہدایہ میں جیسا کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے قول کو متصل کر دیا ہے، ایک سلسلے میں باہم منسلک کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کا ذکر، لعلہم یتذکرون، تاکہ ان کو ذکر میں مسلسل رکھا جائے، ان کا ذکر مسلسل ہوتا رہے۔ ہم یہ اس آیہ وافی ہدایہ کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارا فہم قرآن کے سلسلے میں، فہم قرآن کے حوالے سے یہ جو گزشتہ 1 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، ہم قرآن کے مفاہیم و مطالب کو قرآن کے ہی اسالیب کے تناظر میں اس کا مطالعہ جو ہے وہ کریں اور ان کے مفاہیم کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش جو ہے وہ کریں۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب الکریم نے اپنی اس سنت کا، اپنی اس روش کا، اپنے اس طریقہ کار کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا ہے۔ کہیں پہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجِدَ اللَّهِ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور کہیں فرماتے ہیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور اللہ کا جو قول ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اور نہ ہی میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے ظالم ہوں، یعنی اپنے بندوں پہ میں ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ کیا مطلب کہ جہاں قول میں تبدیلی آ جائے، جہاں قول بدل جائے، جہاں بات جو ہے وہ ایک نہ رہے،
بلکہ مختلف مواقع پر مختلف بات ہو، مختلف آدمیوں سے مختلف بات ہو، تو وہاں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ عدل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جہاں بات مسلسل رہے، جہاں بات مستقل رہے، جہاں بات ایک ہی رہے، وہاں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے قرآن کی نگاہ میں وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں پہ عدل ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ بات بدل جائے اور مسلسل بدلتی رہے، وقت کے ساتھ بدلتی رہے، شخصیات کے ساتھ بدلتی رہے، وہاں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ عدل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ ثابت رکھتا ہے ان کو، الذین ان کو، آمنوا بالقول الثابت کہ جو ایمان لائے قول ثابت سے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ ظالمین سے مراد وہی ہے، پہلے قول ثابت کا تذکرہ کیا اور اسے مومنین کے ساتھ متصل کیا، مومنین کی حیات دنیاوی و اخروی کے ساتھ اس کو مربوط کیا، قول ثابت کو، قول وصل کو، یعنی وصل قول کو ثابت کیا کہ ان کی جو بات ہے وہ ثابت رہتی ہے، ایک رہتی ہے، مستقل رہتی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ ظالم کس لیے اور کس لیے وہ گمراہی کے مستحق ٹھہرے؟ اس لیے کہ ان کا قول ثابت نہیں ہے، وہ قول وصل نہیں رکھتے، ان کے بات میں استقلال نہیں ہے، ان کی بات میں استقامت نہیں ہے، ان کی بات میں یکتائی نہیں ہے، ان کی بات میں وحدت نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بات میں وحدت ہو، جہاں پہ بات میں یکتائی ہو، جہاں پہ قول مستقل ہو، جہاں پہ بات میں دوئی نہ ہو، تو وہاں پہ عدل ہوتا ہے، اور جہاں پہ بات میں تبدیلی آ جائے، جہاں پہ بات میں اختلاف پیدا ہو جائے، وہاں پہ عدل نہیں، وہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ تم بات میں تبدیلی پاؤ تو جان لو کہ یہاں پہ عدل نہیں ہے، یہاں پہ حق نہیں ہے، یہاں پہ اخلاص نہیں ہے، یہاں پہ اسلام نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ قول میں استقلال پاؤ، جہاں پہ بات میں یکتائی پاؤ، جہاں پہ بات میں تسلسل پاؤ، جہاں پہ بات میں دوام پاؤ کہ جو بات پہلے نے کہی وہی بات آخری نے کہی، اور جو بات آخری نے کہی وہی بات درمیان میں آنے والوں نے کہی، نہ ابتدا میں، نہ وسط میں، نہ انتہا پہ ان کی بات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی، تو وہاں پہ وصل قول ہے، وہاں پہ قول ثابت ہے، وہاں پہ بات میں استقلال ہے، وہاں پہ بات میں دوام ہے، وہاں پہ بات میں کوئی کجی نہیں ہے، وہاں پہ بات میں قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یکجائی ہی یکجائی ہے، یکتائی ہی یکتائی ہے۔ وہاں پہ اللہ کا
جو فضل ہے وہ شامل حال ہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ شامل حال ہے۔ اللہ وہاں پہ عدل کا اشارہ دے رہے ہیں، اللہ وہاں پہ ظلم کو دور رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک سلسلہ اس ادیان عالم کی تاریخ میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو سلسلہ انبیاء ہے، جو سلسلہ رسل ہے، جو سلسلہ معصومین ہے، جو سلسلہ ہادیان الہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کجی یا دوئی نہیں ہے، بلکہ یکجائی ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی ہادی، جو بھی رسول، جو بھی نبی آیا وہ اللہ کے پیغام کو لے کر آیا، اور اللہ کا پیغام جو ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو قول ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کی جو سنت ہے وہ کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوتی، اس کی روش ہمیشہ دائمی مستقل رہتی ہے، غیر مبدل رہتی ہے۔ اس لیے انبیاء کا جو کلام ہے، انبیاء کا جو قول ہے، وہ آدم سے لے کے خاتم تک یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک اللہ۔ اللہ کی جو معبودیت ہے وہی مستقل ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی اس کائنات میں معبود نہیں ہے۔ سجدے کی، عبادت کی، بندگی کی سزاوار اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ یہی کلام، یہی قول، یہی بات انبیاء و رسل و ہادیان عالم کی ہے، اور جتنے صحف الہی اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کے ہمراہ نازل کیے گئے، ان میں بھی کوئی تبدیلی، کوئی اختلاف، کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ سب میں وہی کلام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی برحق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اس قول الہی کی حفاظت کا بھی بندوبست انہی کی ذمہ داری تھی، اور اللہ کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ہدایت کے سلسلے کو تا صبح قیامت محفوظ رکھے، محفوظ بنائیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس وصل قول کے سلسلہ کو، اس قول ثابت کے سلسلہ کو دوام بخشنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد صادر کروایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں جا رہا ہوں 11 ہجری میں جانے والا ہوں، تو میں تم میں 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اپنے پیچھے، کہ جن میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری جو ہے یعنی ثقلین آخر جو ہے، ثقلین اول اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور ثقلین اخری میرے
اطرت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے، قرآن سے اور میرے اہل بیت سے وابستہ رہے، لن تضلوا بعدی، تو تمہاری گمراہی کا، تمہارے بھٹکنے کا، تمہارے صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا، منحرف ہو جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تم مستقل اور ثابت قدم رہو گے صراط مستقیم پر، ان دو ثقلین، ان ثقلین کی بدولت، اور یہ ثقلین تمہیں گمراہی سے، ضلالت سے بچا کر محفوظ رکھتے ہوئے میرے پاس قیامت والے دن حوض کوثر پہ لے آئیں گے، اور وہ تمہاری نجات کا وسیلہ بنیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ معصومین کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آغاز پذیر ہوتا ہے، جو امام برحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور 12ویں چراغ ہدایت، آفتاب ہدایت تک جاری و ساری ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان کا منہج تھا، جو ان کی شریعت کا منہج تھا، جو ان کی سیرت کا منہج تھا، اور جو ان کا فکری منہج تھا، یعنی دین کی جو فکر تھی، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آگے چلتی ہے، تو اس میں امام برحق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی حجت العصر، حجت اللہ علی الارض تک کہیں اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی اختلاف اور کوئی کجی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہی ان ہادیان برحق کا تھا، اور ان میں سے کسی کی زبان فیض ترجمان سے ہم نے کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ نہیں صادر ہوتے ہوئے سنا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، ان کی شریعت سے، ان کے قول معصوم سے، ان کے قول برحق سے مختلف ہو۔ کیونکہ اللہ کی کتاب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی جملہ صادر ہوتا ہے، جو بھی کلام ادا ہوتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو وہ وحی کے علاوہ، وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی بیان ہوتا ہے وہ وحی کا بیان ہوتا ہے، وہ اللہ کا بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بیان چونکہ استقلال رکھتا ہے، اس میں دوام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ سے لے کر محمد مہدی علیہ السلام تک اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کہیں پہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ان سب معصومین کے قول، ان سب ہادیان برحق کے قول ایک ہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا
درمیان میں آنے والا بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے، بلکہ ہم اول سے لے کے آخر تک سب کے سب محمد ہیں۔ محمد اس لیے ہیں کہ ہمارے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے بیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بات پہلا کہے گا وہی بات درمیان میں آنے والے کہیں گے، اور جو بات درمیان میں آنے والے کہہ کر چلے جائیں گے وہی بات آخر پہ آنے والا بھی کہے گا۔ یعنی سب کے سب میں وصل قول ہے، قول ثابت ہے، کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی اللہ کی مرضی ہے اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ قول ثابت رہے گا، قول جو ہے وہ یعنی متصل رہے گا۔ وصل قول کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور اس وصل قول کے تسلسل کی ضمانت بھی اللہ کے ہی ہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ ہی اس وصل قول کے تحفظ کا بھی ذمہ دار ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو بدلہ نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ بھی قول ثابت ہے، اور اس کی جو ضمانت ہے وہ بھی مستقل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلی گفتگو میں اس سے آگے کا جو سلسلہ بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق گوئی سے دوستو بڑی دولت کوئی نہیں ہے، حق گوئی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ظرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظرف کو دیکھ کے عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہر ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے۔ میر انیس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو خالی ظرف ہے، جو کم ظرف ہے، جس میں گھٹیا پن ہے، اس سے آپ کو قول ثابت اور قول صدق جو ہے وہ کبھی بھی سننے کو نہیں مل سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔